اپنی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے یا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیلت ہے جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے؟ کیا تم نے کہ لکھا تمہارا عقیدہ ہے؟ جواب: حضرت فرماتے ہم میں سے اور ہمارے اکابر میں سے نے کسی نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات ہرگز نہیں لکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیلت ہے جتنی سی فضیلت بڑے بھائی کو چھوٹی بھائی پر ہوتی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک فضیلت پوری کائنات پر ہے کہ جس کا تقابل بھی دنیا میں کرنا ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی یہ ذہن رکھتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر اتنی سی فضیلت ہے جتنی سی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر، ہم ایسے شخص کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوال نمبر 18، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا آپ کا علم صرف احکام شریعت تک محدود ہے، یا آپ کو علم اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا بھی دیا ہے، اپنی صفات کا بھی دیا ہے، اپنے افعال کا بھی دیا ہے، مخفی اسرار کا بھی دیا ہے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ حضرت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم زبان سے اس بات کا تمہارا نظریہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم صرف احکام شریعت تک محدود ہے، اور آپ کے پاس اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال اور مخفی اسرار کا علم نہیں؟ تم کس حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے قائل ہو؟ اس کا جواب یہ دیا، ہم اس بات کا زبان سے اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، اور ہم دل سے اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ہے، اور احکام شریعت کے بارے میں بھی ہے، احکام کی حکمتیں، علل اور مخفی اسرار کا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم ہے کہ جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں۔ لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ ہر بڑے سے بڑا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہو، ہر کلی اور جزئی آپ کے علم میں ہو، آپ ہر اچھی بات کو بھی جانتی ہوں، ہر گندی بات کو بھی جانتی ہوں۔ اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ہدہد ایک پرندہ ہے، اور ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے وَأَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کیا سلیمان میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ جس خبر کا علم آپ کو نہیں ہے۔ اگر ہدہد پرندے کو ایک بات کا علم ہو اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہ ہو تو یہ ان کی بے ادبی نہیں؟ تو اگر بعض چھوٹے چھوٹے واقعات دنیا میں ہونے والے اللہ کے نبی کے علم میں نہ ہوں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے توہین ہوئی ہے۔ سوال نمبر 19، تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ ابلیس لعین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اور ابلیس ملعون کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ وسیع ہے؟ تم کس بات کے قائل ہو؟ اللہ کے نبی کا علم زیادہ مانتے ہو یا ابلیس ملعون کا تم علم زیادہ مانتے ہو؟ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر میں سے یہ بات کسی نے بھی نہیں لکھی، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ اعتراف کرے
کہ ان علم ابلیس، اگر کوئی اس بات کا اعتراف کرے کہ ان فلان عالم من نبی یا ان ابلیس عالم من نبی، اگر یہ بات کہے تو ایسا شخص کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں اور وہ ابلیس جیسے ملعون کی ذات کے مناسب ہیں۔ بعض ایسے ہنر، ایسے فن، ایسے گر جو ابلیس جانتا ہے، اللہ کے نبی نہیں جانتے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ابلیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ ہے۔ مثلا جادو کرنا اور جادو کے ذریعے خامد بھی جدائی ڈلوانا، اگر یہ ابلیس کے پاس علم ہو تو حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ کسی آدمی کو کیسے ابھارنا ہے کہ وہ زنا کرے، کسی لڑکی کو کیسے تیار کرنا ہے کہ بن سنور کے جائے اور لڑکا پھنسائے، اب یہ علم ہے نا، فن ہے، تو یہ فن حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان باتوں کا علم اللہ کے نبی کے پاس نہ ہو تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان باتوں کا علم اللہ کے نبی کو نہیں ہے تو لہٰذا اللہ کے نبی الیاذ باللہ افلیس سے درجے میں کم ہیں۔ کیوں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ عام ایمان والا بھی ابلیس سے اعلیٰ ہے، لیکن ہر شخص مانتا ہے کہ عام ایمان والے کے علم ابلیس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو مومن کو اعلیٰ بھی مانتا ہے لیکن عام مومن کے پاس ابلیس سے زیادہ بھی نہیں ہے۔ تو کسی شخص کے افضل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کی معلومات ابلیس سے زیادہ ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم مبارک ہے وہ ابلیس کے ہاں پوری کائنات کے علم والوں سے زیادہ ہے، لیکن بعض ایسے واقعات اور ایسی گندی چیزیں جن کی طرف اللہ کے پیغمبر کی توجہ نہیں اور اللہ کے نبی کی شان کے لائق بھی نہیں، اگر ان کا علم آپ کو نہ ہو، ابلیس کو ہو، تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ابلیس کا علم زیادہ ہے، اور نہ ہی اس کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ اس کی 2-3 مثالیں دی ہیں۔ مثلا ایک تو حضرت سلیمان اور ہدہد والا واقعہ کہ ہدہد کہہ رہا ہے وَأَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اے سلیمان میں آج ایسی خبر لایا ہوں کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ نہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھا میرا بے ادب ہے، نہ ہی ان کے کسی امتی نے سمجھا، اور نہ ہی آج تک کسی کا ذہن ہے کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے اعلیٰ تھا، کیونکہ فلاں بات کے علم نہیں تھا اور ہدہد کو معلوم تھا۔ اب ہدہد ڈاکیہ بن کے گیا ہے تو جو باتیں اس کے علم میں ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں ہوگی۔ اگر علم میں ہو تو پھر ڈاکیہ بنا کر بھیجنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح ایک شیخ الحدیث ہے اور ایک بچہ ہے۔ اب بعض باتیں بچے وہ جانتے ہیں جو شیخ الحدیث نہیں جانتا۔ مثلا بنٹوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ کیسے کھیلنا ہے شیخ صاحب کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہے۔ یہ گراؤنڈ میں کچھ کھیلے کھیلتے ہیں، شیخ صاحب کو نہیں پتہ، بچوں کو پتہ ہے۔ اب یہ چھوٹی موٹی کھیلیں اور ایسی بات شرارتیں جو بچے کے علم میں ہوتی ہیں کسی شیخ صاحب کے علم میں نہیں ہوتی، تو کبھی کسی بندے کے ذہن میں خیال بھی آیا ہے کہ یہ بچہ شیخ الحدیث صاحب سے اعلیٰ ہے؟ بھائی جو علم ان کی شان کے لائق تھے وہ بچے کے پاس نہیں ہے، اور جو علم بچے کی مناسب ہے وہ شیخ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ اس بچے کے اعلیٰ ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جالینوس اور افلاطون یہ بہت بڑے حکیم تھے، علم طب کے ماہر تھے، لیکن جو نجاست اور گٹر کا کیڑا ہے، جس طرح سونگھ کر وہ کیڑا اس گٹر کی غلاظت کو محسوس کر سکتا ہے، افلاطون اور جالینوس محسوس نہیں کر سکتا۔ اب کسی بندے کے ذہن میں کبھی آیا کہ چونکہ نجاست کے بارے میں یہ نجاست کڑوی ہے، یہ نجاست میٹھی ہے، اس کی بدبو کم ہے، اس کی بدبو زیادہ ہے، کیڑے کو زیادہ معلوم ہے، تو اس کا معنی وہ افلاطون سے افضل ہو جائے گا۔ بھائی نجاست کی چیزیں نجس کے مناسب ہوتی ہیں اور افضل چیزیں افضل کے مناسب ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات اور اشرف المخلوقات ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اگر اس قسم کی گھٹیا چیزوں کا علم نہ ہو
جس کو ابلیس جانتا ہے، اس بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابلیس علیہ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ بس ہمارے کعبے نے یہی بات سمجھائی ہے اور اسی کو اہل بدعت نے غلط انداز میں آگے جا کے نقل کر دیا ہے کہ جی ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ ابلیس کا علم حضور پاک سے زیادہ ہے، علیہ باللہ۔ 20واں سوال، کیا یہ تمہارا اعتقاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عام انسان زید، بکر، عمر، خالد کے برابر ہے؟ کیا تمہارا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر کا علم عام آدمی کے برابر ہے؟ اس کا جواب دیا کہ دیکھیں یہ بالکل جھوٹ اور بہتان ہے۔ وجہ صرف اتنا ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے حفظ الایمان، اور اس رسالے میں 3 مسئلے لکھے ہیں۔ نمبر 1، قبور کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں۔ نمبر 2، قبروں کا طواف کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک نہیں۔ یہ 3 مسائل لکھے ہیں، اور جہاں عالم الغیب کا مسئلہ بیان کیا، حضرت فرماتے ہیں کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں ما لم یقم علیہ دلیل ولا الی درکہ وسیلۃ ولا سبیل، یہ کتاب میں لکھا ہو۔ غیب اسے کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ عالم الغیب نہ کہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عالم الغیب کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اگر آپ عالم الغیب کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کریں گے تو شبہ ہوگا کہ جیسے غیب کا علم اللہ کو ہے ایسے اللہ کے پیغمبر کو ہے، چونکہ اس میں شرک کا وہم ہے، لہٰذا ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ یہ بالکل ایسے جیسے قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ تم راعینا نہ کہا کرو، حالانکہ راعینا کا معنی ٹھیک ہے، ہمارا خیال فرمائیں، توجہ فرمائیں، لیکن راعینا کا لفظ مسلمان بھی کہتے اور یہودی بھی کہتے۔ یہودی راعینا کا معنی اور کرتے، راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، وہ راعینا کہتے الیاذ باللہ، جس کا معنی غلط تھا۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ایسا لفظ استعمال نہ کرو کہ جس کا معنی اگرچہ تم ٹھیک لیتے ہو لیکن وہی لفظ بول کر یہودی معنی غلط مراد لیتے ہیں، اس میں پیغمبر کی بے ادبی کا شبہ اور وہم ہے، لہذا یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہوں، میری مراد یہ کہ حضور کے پاس غیب کا علم سب سے زیادہ ہے اس لیے کہتا ہوں، لیکن عالم الغیب تو اللہ کی صفت ہے نا، تو اللہ کی صفت کے ساتھ مل کر شبہ شرک کا ہو جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کہتے نہیں جی ہم نے تو تعویل کی ہے، ہماری تو مراد یہ ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تعویل کر کے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو تو آپ تعویل کر کے کسی بندے کو خالق بھی کہہ سکتے ہو۔ بھئی یہ ہمارا خالق ہے، کیوں؟ ہمارے گھر میں جو موٹر لگی ہے وہ اس نے بنائی ہے، ہم نے اس معنی میں خالق کہا ہے۔ ہمارے ابو جی ہمارے رازق ہے، کیوں؟ ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو کھانا وہ دیتے ہیں، تو رازق کا معنی ہمارے ہاں یہ ہے۔ فلاں بندہ ہمارا معبود ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جب بھی حاجت اس کے بعد جاتے ہیں ہماری حاجت پوری کرتا ہے، تو معبود یہ ہے۔ تو اگر تعویل کر کے عالم الغیب کا لفظ بولو گے تو تعویل کر کے اللہ کی کون سی صفت ہے جو بندے کے لیے استعمال نہیں ہوگی، ایک ایسا دروازہ کھل جائے گا شرک کا جس کو بند کرنا آپ کے بس میں نہیں ہوگا۔ اور حضرت نے بڑی عجیب بات فرمایا اگر اس طرح تعویل کر کے تم اللہ کے پیغمبر پر عالم الغیب کا لفظ بولو گے تو پھر کوئی بندہ تعویل کر کے اللہ کی ذات پر عالم الغیب کو ناجائز کہہ دے گا، اللہ کو عالم الغیب نہ کہو، کیوں؟ وہ کہے گا ہمارے عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم غیب عطائی ہو، اور اللہ کے پاس عطائی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو عالم الغیب نہ کہو۔ تو تعویل کر کے اگر عالم الغیب حضور کے لیے جائز قرار دو گے تو کوئی بندہ تعویل کر کے اللہ سے علم الغیب کی نفی کر دے گا، پھر آپ کیا جواب دو گے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کو اللہ کے لیے استعمال کرو اور غیر اللہ کے لیے استعمال ہرگز نہ کرو۔
آگے حضرت جو بات سمجھے جس پر اعتراض ہوا، فرمایا تم جو کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک کائنات کی ساری باتوں کا حضور کو علم ہے، یہ بات تو خلاف واقعہ ہے۔ کتنی باتیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس علم میں نہیں تھی، اگر علم میں نہیں تھی، علم میں تھی تو پھر وحی کیوں آ رہی ہے؟ وحی تب آ رہی ہے نا کہ بات آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ علم میں نہیں پھر وحی آ گئی، یہ علم میں نہیں پھر وحی آ گئی، یہ علم میں نہیں اور پھر وحی آ گئی۔ اگر حضور پاک کے علم میں ہے تو پھر کفر سے مقابلے کا معنی کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ہم نے بدر میں جانا ہے، فتح ہو جانی ہے، تو پھر سجدے میں گڑ گڑا کر مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کا معنی کہ یہ تو آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، اور دعویٰ کریں تو ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس پوری کائنات کا سارا علم موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں جی سارا تو نہیں، ہم عالم الغیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غیب کا علم ہے، کچھ۔ اور فرماتے ہیں کچھ ہونا یہ حضور کی خاصیت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ کے نبی کے پاس کچھ ہے اور زیادہ ہے، تو عام انسان کے پاس بھی کچھ ہے، اگرچہ کم ہے لیکن کچھ تو ہے نا۔ عام انسان کی بات چھوڑو، اللہ کے نبی عام انسان کی بات چھوڑیں، اگر ایک آدمی سبی بچہ ہو اور پاگل ہو، کچھ باتیں وہ بھی جانتا ہے جو عقل مند نہیں جانتا، کچھ باتیں بچے کے علم میں ہوتی ہیں جو بڑے کے علم میں نہیں ہوتی، تو کچھ باتیں تو بچہ بھی جانتا ہے۔ چلو اس کو بھی چھوڑ دو، فرمایا اگر کچھ باتیں ہیں تو کچھ باتیں تو جانور بھی جانتا ہے، اگرچہ تھوڑی جانتا ہے۔ دیکھو چیونٹی ہے، وہ سونگتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں میٹھا پڑا ہوا ہے اور کہاں گھی پڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ کچھ نہ کچھ باتیں پھر وہ بھی جانتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو عالم الغیب ہے اور معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتوں کا علم تھا، فرمایا بعض کا علم تو عام انسان کو بھی ہے، اگرچہ بعض حضور کے مقابلے میں کم ہے۔ کیوں؟ آپ بعض کا تعین تو نہیں کر سکتے نا کہ کتنی بعض آپ کو معلوم ہے۔ کچھ بات تو ایسی ہے جو سبی اور مجنون کو بھی معلوم ہے، اور کچھ بات ایسی ہے جو جانور کو بھی معلوم ہے۔ تو دیکھو پیغمبر کا کمال وہ چیز ہوتی ہے جو پیغمبر کے پاس ہو اور کسی اور کے پاس نہ ہو۔ تمام علوم مانو تو اس کا ثبوت نہیں ہے، اور اگر پیغمبر عالم الغیب کہتے ہو چونکہ بعض جانتے ہیں تو بعض اوروں کے پاس بھی ہیں، اگرچہ نبی سے کم ہیں، تو یہ پیغمبر کا خاصہ کیسے ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ عالم الغیب کا لفظ استعمال پیغمبر پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اہل بدعت نے کہا کہ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ حضور کا علم علیہ باللہ زید عمر بکر بلکہ سبی اور مجنون بلکہ حیوانات کے برابر ہے، علیہ باللہ۔ نقل کفر نباشد، یہ بات حکیم الامت تھانوی نے کہیں بھی نہیں لکھی کہ حضور کا علم ان کے برابر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس ہے۔ سوال نمبر 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا، کیا تمہارے ہاں مستحب ہے یا تمہارے ہاں حرام ہے، قبیح ہے، ناجائز ہے؟ تمہارے ہاں اس کا مسئلہ کیا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک تو بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چپل اور نال مبارک کو پہن کے چلتے تھے اس کا گرد و غبار، ہم اس کا ذکر کرنا بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوتے تھے اس جانور کے بول اور پیشاب کا ذکر کرنا بھی ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ذکر کرنا یہ عبادت کیسے نہیں ہوگا؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کرنا عبادت سمجھتے ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تھوڑا سا بھی ہو اس کا ذکر کرنا ہمارے ہاں عبادت ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں معلوم ہے کہ یہ ولادت کا ذکر نہیں کرتے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو عام لوگ مولود مناتے ہیں اور مولود جس نظریے کے ساتھ مناتے ہیں، ہم اس نظریے کے ساتھ مولود منانے کے قائل نہیں۔ ہم ولادت کے قائل ہیں، ولادت کے ذکر کے بھی قائل ہیں، لیکن حضرت نے ولادت کے ذکر کی کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں
کہ یہ شرائط ہوں تو ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا جائز ہے، اور یہ شرائط نہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ آپ اپنی کتاب دے کر نا شرطوں پر نمبر لگا لیں، 1 2 3 4، پھر آپ کو شرطیں ملے گی نہیں، نمبر لگا لیں۔ دیکھیں، سئل ہوا رحمہ اللہ تعالی عن مجلس المیلاد بأی طریق یجوز و بأی طریق لا یجوز۔ سمجھ گئے؟ یہ پوچھا گیا کہ دیکھو کس طریقے پر مجلس میلاد منانا جائز ہے اور کس طریقے پر مجلس میلاد منانا جائز نہیں۔ حضرت سہارنپوری کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ ذِكْرَ الْوَلَادَةِ الشَّرِيفَةِ لِسَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ بروایات صحیحہ، ولادت پر ایسی روایات بیان کریں جو صحیح ہوں، موضوع اور من گھڑت روایتیں بیان نہ کریں، ایک شرط۔ نمبر 2، فی اوقات خالیۃ عن وظائف العبادات الواجبہ، ایسے وقت میں بیان کریں کہ جب کسی فرض اور واجب نماز کا وقت نہ ہو۔ ادھر ظہر کی نماز کھڑی ہے، آپ ادھر میلاد بنا رہے ہیں، عصر کی جماعت کا وقت ہے، آپ جماعت چھوڑ کے میلاد بنا رہے ہیں، تو فرض اور واجب عبادت کا وقت نہ ہو۔ نمبر 3، بکیفیات لم تکن مخالفتا عن طریقت الصحابہ رضی اللہ عنہم واہل القرون الثلاثہ المشہود لہا بالخیر، اور ایسی کیفیات اختیار نہ کرنا کہ جو کیفیات صحابہ کے طریقہ اور اہل قرون یعنی تابعین اور اتباع تابعین ان کے خلاف ہو، ایسی کیفیات اختیار نہ کرنا جو ان کے دور کے خلاف ہو۔ ان کے دور کے خلاف کیا ہے؟ مجموعی طور پہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دینا، یہ ان کا نہیں تھا، یہ کیفیات پیدا نہ کریں۔ نمبر 4، وبالاعتقادات التی غیر موہمۃ بالشرک والبدع، اور ایسے اعتقاد کے ساتھ نہ ملائیں کہ جو اعتقاد شرک اور بدعت کے ساتھ وہم پیدا کرے۔ مثلا یہ عقیدہ ہو کہ ہم میلاد منا رہے ہیں اور اللہ کے نبی یہاں موجود ہیں، ہم میلاد منا رہے ہیں اور آپ ہمارے میلاد کو سن رہے ہیں، یہ عقیدہ نہ ہو۔ وبالآداب التی لم تکن مخالفتا عن سیرت الصحابۃ التی ہی مصداق قول علیہ السلام ما انا علی و صحابی، اور ایسے آداب کے ساتھ نہ منایا جائے جو صحابہ کی سیرت اور صحابہ کے طریقے کے خلاف ہو۔ ایسے آداب اختیار کریں کہ جو آداب مندوب اور مسنون طریقہ اور صحابہ کرام کے طریقے سے ملتا ہو۔ کیوں؟ آپ میلاد منانا چاہتے ہیں اور اس میں گدھے بھی لے لیں، اس میں گھوڑے بھی لے لیں، اس میں خچر بھی لے لیں، گاڑیاں بھی لے لیں، اور گلی گلی آپ ناچنا شروع کر دیں کہ جی حضور کے آنے پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، یہ آداب صحابہ کرام کے نہیں تھے۔ نمبر 6، وفی مجالس خالیۃ عن المنکرات الشرعیہ، اور ایسی مجلس میں کہ جہاں شرعی گناہ، جہاں کوئی منکر شرعی نہ ہو، یعنی وہاں گناہ نہ ہو۔ مثلا آپ میلاد کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ڈھول بھی بجاتے ہیں، میلاد کا ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ تپلے بھی مارتے ہیں، میلاد کا ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ ڈانس بھی کرتے ہیں، میلاد کا ذکر بھی کرتے ہیں ساتھ نشہ بھی کرتے ہیں، میلاد کا ذکر بھی کرتے ہیں، عورتوں مردوں کا مجموعہ مخلوط بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی مجالس نہ ہوں جہاں گناہ کیے جا رہے ہوں۔ فرمایا موجب للخیر والبرکہ، ایسا میلاد خیر و برکت کا سبب ہے، مانتے ہیں، بشرط ان یکون مقرونا بصدق النیت والاخلاص، ساتویں شرط یہ ہے کہ نیت ٹھیک ہو، شہرت اور دکھاوا مقصود نہ ہو کہ یہ عاشقان پیغمبر ہیں اور یہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ نمبر 8، واعتقاد کون ہی داخلا فی جملۃ الاذکار الحسنۃ المندوبہ، اور یہ شرط ہے یہ اعتقاد ہو کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، اس کو یوں نہ سمجھے کہ جو نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ آگے غیر مقید بوقت من الاوقات، اور کو خاص وقت متعین نہ کریں کہ فلاں وقت میلاد منائیں گے تو ہوگا، نہیں منائیں گے تو نہیں ہوگا، 12 ربیع الاول کو کریں گے تو ٹھیک ہوگا، 11 کو کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ وقت اور طریقے متعین نہ کریں۔ ان 9 شرائط کے ساتھ اگر کوئی بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میلاد کرنا چاہے تو جائز ہے، اور یہ مجلس میلاد اہل دیوبند کرتے ہیں۔
رسول وسلم کی ولادت کا شعر پڑھتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کی نعت خوانی کی جاتی ہے، محفل حمد و نعت ہوتی ہے، یہی میلاد کا تذکرہ ہے۔ ایک عالم آتا ہے، وہ رسول وسلم کی ولادت کو بیان کرتا ہے، آپ کی آمد کی برکات کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کی رضائی ماں کا تذکرہ کرتا ہے، سواری کا تذکرہ کرتا ہے، بچپن کا ذکر کرتا ہے، اور بوقت ولادت آپ کی والدہ نے جو چیز دیکھی اس کا ذکر کرتا ہے، تو یہ ولادت ہی ہو رہی ہے۔ اور ولادت کسے کہتے ہیں؟ تو ہم مجلس میلاد کے قائل ہیں، لیکن ان 9 شرطوں کے ساتھ اگر یہ شرطیں نہیں ہوں گی تو جائز نہیں ہے، ان شرطوں کا اہتمام کریں گے تو جائز ہے۔ میں نے اسے لکھوایا کہ 1 2 3 یہ شرطیں ساتھ لکھ لیں۔ اب کل کو کوئی بندہ اپنے علاقے میں اس قسم کا پمفلٹ لکھنا چاہے تو یہ شرائط ساتھ لکھ لیں، بھی ہمارے یہاں یہ شرط بھی ہے، یہ شرط بھی ہے، یہ شرط بھی ہے، اور یہ شرط بھی ہے۔ السوال الثانی والعشرون، 22واں سوال۔ دیکھیں، ہندوستان میں کفار نے ایک اپنا بت بنایا نا، یہودیوں اپنے اپنے بت بنا کے پوچھتے ہیں، تو انہوں نے ایک بت بنایا ہوا ہے کنیا، ان کا کنیا خاص فرقہ ہے، اور بت کیا ہے؟ یہ اشٹمی لکھا، اشٹمی کہتے ہیں، اشٹمی کا جنم۔ تو کنیا جو فرقہ ہے وہ اشٹمی کا جنم مناتا ہے، تو کہتے ہیں کیا تم ولادت کو کنیا کے اشٹمی کے جنم کی طرح مناتے ہو؟ نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ جس طرح کنیا اشٹمی کا جنم مناتے ہیں اسی طرح پیغمبر کا میلاد منانا جائز نہیں ہے، یعنی جس طرح وہ اپنے کنیا کا جنم اشٹمی مناتے ہیں اور تم کہتے ہو میلاد اسی طرح ہے، جو حکم اس کا ہے یہی حکم اس کا ہے، تو کیا تم ولادت کا تذکرہ کرنا یہ کنیا کے جنم اشٹمی کے تذکرے کی طرح سمجھتے ہو؟ کیا تمہارا یہ ذہن ہے کہ تم یہ فتوے دیتے ہو؟ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو کنیا یہ جو فرقہ ہے، یہ جو اپنے خدا اشٹمی کا جنم مناتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سال ہمارا یہ خدا پیدا ہوتا ہے اور بعد میں فوت ہوتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے، اگلے سال پھر کسی اور جسم میں حلول کر کے پھر آتا ہے، یہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، ہر سال، کیونکہ ہر سال پیدا ہوتا ہے، لہذا جس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح ہر سال اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش پہ کپڑے بھی ہوں، بچے کی پیدائش پہ مٹھائی بھی ہوں، بچے کی پیدائش پہ دائیا بھی ہو، بچے کی پیدائش کی رسم بھی ہو، وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اس طرح۔ تو حضرت فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم اس طرح تمہارا یہی عقیدہ ہے کہ ابھی ہم میلاد منا رہے ہیں، کیوں؟ اس کے اندر اللہ کے نبی خود موجود ہیں، یا اللہ کے نبی آج پیدا ہوئے ہیں، کہ تمہارا یہ ذہن ہے؟ وہ تو مناتے ہیں کہ ہر سال اس کے پیدا ہونے کے قائل ہیں، تو کیا تم بھی ہر سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قائل ہو؟ جب آپ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے قائل نہیں ہو تو اس کا معنی اس طرح نہیں منانا چاہیے ولادت جس طرح وہ مناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم ولادت کے قائل تو نہیں لیکن حضور کی روح کے آنے کے قائل ہیں، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اسی طرح آتی ہے جس طرح ان کے ہاں یہ اشٹمی کی روح ہر سال حلول کر کے جسم میں آتی ہے؟ کیا تم اس کے قائل ہو؟ جب اس کے بھی نہیں ہو تو پھر اس طرح تو نہیں نہ منانا چاہیے۔ نمبر 2 فرمایا جس طرح ہمارے یہاں روافظ ہیں، یہ روافظ 10 محرم کو یوم عاشوراء مناتے ہیں، اور یوم عاشوراء کیسے مناتے ہیں کہ جیسے آج ہی بندہ فوت ہوا ہے، چارپائی بھی رکھتے ہیں، بعض قبر بھی کھودتے ہیں، قبر میں نقلی نعش بھی دفن کرتے ہیں، اونٹ بھی لاتے ہیں، اونٹ پہ جعلی بندہ بھی بٹھاتے ہیں، نقلی تیر بھی رکھے ہوتے ہیں، اور جعلی رنگ پھین کے خون کی تشبیہ بھی دیتے ہیں۔ وہ ایسے کرتے ہیں جیسے حضرت حسین ہر سال شہید ہو رہے ہیں، تو کیا تم اسی طرح کرو گے؟ فرمایا اس طرح کرو تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ مطلب ہمارا یہ تھا اگر روافظ کی طرح تم کرو تو بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کنیا کے جنم اشٹمی کی طرح کرو تو پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ان کبھی رسوم سے بچتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مجالس میں ذکر کرو تو ہم اس ذکر کے قائل ہیں، ہم اس کو غلط ہرگز نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو ہمارا یہ مطلب تھا، لیکن ان حضرات نے فتوے کو غلط انداز میں نقل کیا ہے۔ سوال نمبر 23،
کہتے ہیں کیا مولانا رشید احمد گگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ یہ اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ بالفعل جھوٹ بولتے ہیں؟ ایک ہے بول سکتے ہیں، اسے بالقوہ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں بولتے ہیں، اسے بالفعل کہتے ہیں۔ تو کیا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں یہ بات لکھی ہے الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ حضرت نے بڑا اس کا خلاصہ عرض کر دیا ہے، فرمایا اللہ رب العزت سچ بولتے ہیں، اللہ سچائی کے خالق ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، ایسے آدمی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کے قائل ہو جائیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنے کا قائل ہے تو فرمایا بالکل وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، جہنمی ہے، اور ہمارا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم اگر چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے دیں، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جہنم من الجنت والناس اجمعین، ہمارا فیصلہ ہے کہ جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے، لیکن اللہ چاہیں تو اپنے فیصلے کو بدل بھی سکتے ہیں، جہنم کو جن انسانوں سے نہ بھریں، بدل بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کے لیے جھوٹ بولنے کا قائل ہو وہ انسان کافر ہے۔ باقی فعال لما یرید ہیں، اللہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، چاہے تو یہ فرما لے اور چاہے تو یہ فرما لے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ ایسے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو ایسے کر سکتے ہیں۔ 24واں سوال، فرمایا تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا امکان ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ دو باتیں الگ ہیں، ایک یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بات پہلے ختم ہوگی۔ اب سوال کیا ہے، کیا تم اللہ کے لیے امکان کذب کے قائل ہو؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنا ممکن ہے؟ یہ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت جھوٹ نہیں بولتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں۔ ہم امکان کذب کی بھی نفی کرتے ہیں، ہم اس کے قائل قطع نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا امکان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہی سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام واقع کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہ کذب کا شبہ ہے نہ کذب کا امکان ہے۔ اور جو اللہ کے کلام میں جھوٹ کے امکان کا قائل ہو یا جھوٹ کے شبہ کا قائل ہو، وہ ہمارے ہاں ملحد ہے، ہمارے یہاں زندیق ہے، ہم ایسے آدمی کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ سوال نمبر 25، اب 25 سوال اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، وہ کیا کہ کیا تم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشعری اشاعرہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب کے قائل ہیں، اور تمہارے پاس کوئی ایسی صریح دلیل موجود ہے کہ اشاعرہ نے یہ بات لکھی ہے؟ 3 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے۔ نمبر 2، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جھوٹ کا امکان ہے؟ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ اللہ کے کلام میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں۔ نمبر 3، کیا تم نے کہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اشعری لوگ امکان کذب کے قائل ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے کہیں بھی نہیں لکھا، ہم اس کے قائل نہیں، نہ ہی اشاعرہ اس کے قائل ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اب بات سمجھنا، ایک عقیدہ ہے معتزلہ کا اور ایک عقیدہ ہے اشاعرہ کا اور ماتریدیہ کا۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا اس کے خلاف کرنے پر قادر ہی نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا، اب اللہ کافر کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کہو کہ نہیں یہ کافر جنت میں جا سکتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں،
بات سمجھ آ گئی؟ اب اصل عقیدہ کیا تھا؟ اصل اس عقیدے کا نام تھا عموم قدرت باری تعالیٰ ہے یا عموم قدرت باری تعالیٰ نہیں۔ اور معتزلہ نے عنوان کیا رکھا؟ کیا امکان کسب کلام باری تعالیٰ ہے یا امکان کسب باری تعالیٰ نہیں؟ اپنے کیے کے خلاف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں تو معنی اللہ کی قدرت میں عموم ہے، نہیں کر سکتے تو اس کا معنی اللہ کی قدرت میں عموم نہیں ہے۔ اور انہوں نے عنوان کیا رکھا؟ اپنے فیصلے کے خلاف کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو پھر جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو سچ ہوگا، نہیں کریں گے تو جھوٹ ہوگا۔ تو اصل عنوان تھا عموم قدرت باری تعالیٰ، اور اس عنوان کو بدل کے معتزلہ نے رکھ دیا امکان کسب کلام باری تعالیٰ۔ اب عنوان کے بدلنے سے پورا مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ تو میں زیادہ اشکال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کے خلاف کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور جھوٹ بولنا اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو یہ اللہ کی نسبت غلط ہو جائے گی۔ ہم نے کہا بات سمجھو، ہمارے متکلمین نے دو چیزوں کی رعایت کی ہے، ایک ہے تعمیم عامہ، ایک ہے تعمیم عامہ، ایک ہے تنزیہ کاملہ۔ ایک تعمیم عامہ، ایک ہے قدرت عامہ اور ایک ہے تنزیہ کاملہ۔ جتنے لفظ ہو گئے، نمبر ایک قدرت کاملہ، نمبر دو تنزیہ عامہ۔ قدرت کاملہ کا معنی عموم قدرت باری تعالیٰ، اللہ کی قدرت اتنی عام ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف بھی کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، کرنے پر قادر ہیں۔ اور تنزیہ کاملہ، اللہ رب العزت پاک عیوب سے منزہ اتنے ہیں کہ اپنے فیصلے کے خلاف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ قدرت عامہ ہے اور تنزیہ کاملہ ہے۔ قدرت اتنی عام ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور تنزیہ اتنی آپ کی کامل ہے کہ اپنے فیصلے کے خلاف کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اہل سنت والجماعت کے موقف میں قدرت کاملہ بھی آ جاتی ہے، قدرت عامہ بھی آ جاتی ہے، اور تنزیہ کاملہ بھی آ جاتی ہے۔ اب دیکھو کتنا موقف کھل جاتا ہے، اس میں الجھن تو رہتی ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے عوام میں انتشار ڈالنے کے لیے بالکل عنوان ہی بدل دیا ہے۔ اس عنوان کے تحت بندے کو دھوکہ بڑی جلدی دیا جا سکتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے اس 25 نمبر سوال کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 26، قادیانی غلام احمد کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو یا اس کو کافر سمجھتے ہو؟ جواب، فرمایا کہ شروع میں غلام احمد قادیانی نے جب کام شروع کیا تو اسلام کے حق میں دلائل دیتا اور ہندوؤں کے شبہات کے جواب دیتا۔ جب اس نے یوں کام شروع کیا تو ہمارے علماء نے اس کو کافر نہیں کہا، کیوں؟ یہ کام غلط نہیں تھا، یہ کام ٹھیک تھا۔ اور جب اس نے تدریجاً بگاڑنا شروع کر دیا، کام کو خلط ملط کیا، اور بالآخر اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، تو ہمارے علماء نے تکفیر کا فتویٰ دیا۔ اب جب شروع میں کام کیا اور اس نے کفر یا نظریات کے اظہار نہیں کیا تھا تو ہمارے علماء نے کافر بھی نہیں کہا۔ انہوں نے اس دور کی باتیں پیش کر دی کہ دیکھو علماء دیوبند غلام احمد قادیانی کافر نہیں کہہ رہے، اور جب اس سے کفر یا نظریات کا اظہار ہوا علماء دیوبند نے کافر کہہ دیا، اس دور کے نظریات کو چھپا لیا۔ تو حضرت نے علماء حرمین کو لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جب تک اس کا کفر واضح نہیں ہوا تب تک کافر نہیں کہتے تھے، اور جب اس کا کفر واضح ہو گیا ہم نے لمحہ برابر توقف کیے بغیر اس کو کافر اور مرتد کہا ہے۔ اس لیے علماء دیوبند پر جو الزامات ہیں یہ صرف الزامات افتراءات ہیں، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ لی آپ نے؟ اب دیکھو یہ جتنی باتیں المحنت کے اندر ہیں ان میں سے کون سی بات ہے جو قرآن کے خلاف ہے،
اور کون سی بات ہے جو سنت کے خلاف؟ کون سی بات؟ میں نے آپ سے کہا فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ ہمارے حضرات المحنت کو پڑھتے نہیں، المحنت کو کھول کے دیکھتے نہیں، اور جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی المحنت کو کھول کے دیکھتے نہیں۔ وہ بند کتاب پر فتویٰ لگا دیتے ہیں اور ہم بند کتاب کا دفاع کر دیتے ہیں، لڑائی چل رہی ہے۔ وہ کھول لیتے تو اعتراض نہ کرتے اور ہم کھول لیتے تو جواب دے دیتے۔ اب بتائیں، المحنت کو مشکل کتاب ہے، دیکھیں اگر اس سے بھی اس کو مختصر کر کے بیان کر دیا جائے تو یہ 1.5 گھنٹے کے اندر پوری کتاب پڑھائی جا سکتی۔ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، کوئی زیادہ وقت تو نہیں لگتا، لیکن المحنت کے نام سے آپ یقین کریں ہمارے ہاں جہاں داخل نصاب بھی ہے وہاں پڑھائی نہیں جاتی، طلباء کو دیتے ہیں کہ تم خود مطالعہ کر لو، اور جب طالب علم خود مطالعہ کرے گا تو المحنت کو سمجھے گا نہیں، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اس کا نقصان ہوگا۔ بہرحال ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اسی آگے سال میں ذی الحج کے بعد ہم مختلف مقامات میں المحنت کا درس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، ذرا تفصیل کے ساتھ۔ مثلا پشاور رکھ لیں گے، قرب جوار کے علماء وہاں جائیں 1 دن کا، کراچی رکھ لیں گے 1 دن کا، لاہور رکھ لیں گے 1 دن کا۔ ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے اکابر نے لکھا ہے نا اس کو ذرا عام کر کے بیان کر دیا جائے بس۔ ہمارے ہاں جو بڑی سطح کے بڑے علماء ہیں اور المحنت کا مطالعہ انہوں نے نہیں فرمایا تو وہ بھی یقین فرمائیں یہ بات فرما دیتے ہیں یہ دفع الوقتی تھی، یہ موقع کی مناسبت تھی، بس ایک اعتراض کا جواب دینا تھا، تم نے مستقل اس کو عقیدہ بنا کے شروع کر دیا۔ یار یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہمارے کابر نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا تو صحیح دیا یا غلط دیا؟ اس کا معنی پھر یہ تو منافقت ہوئی نا کہ عقیدہ تھا نہیں لیکن وقتی طور پر فتنہ سے بچنے سے پہلے یوں لکھ دیا، تو یہ اکابر پر کون سا اعتماد ہے؟ یہ اکابر کے ساتھ کون سا اپنے اصابر کو جوڑ رہے ہیں؟ اگر اگلی نسل کو پہلو کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے تو ہمیں اکابر کے صحیح علوم کو آگے منتقل کرنا پڑے گا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ سے، مجھے ساتھیوں نے کہا تھا اصول بھی چٹائی آج بھی سادہ نے کہا کہ ان کو تھوڑی سی بات سمجھائیں۔ دیکھیں یہاں جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا، ہمارے دادا ابو ان کا نام تھا فتح محمد اور یہ اس گاؤں کے نمبردار تھے، آگے ان کے بیٹے تھے، ایک بیٹا اس گاؤں کا نمبردار، ایک بیٹا ڈپٹی کلیکٹر اور ایک بیٹا میرا والد۔ ہمارے والد صاحب بچپن میں 6 ماہ یا سال عمر تھی، بڑا بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے آنکھوں سے نابینے ہو گئے۔ حضرت یاد اپنا فن بخایا ہے۔ تو والد صاحب کو بڑا بخار چڑھا، اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی اور نابینے ہو گئے۔ دادا ہمارا چونکہ بڑا آدمی تھا، والد صاحب نابینے تھے۔ یہ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو ہم نے بچپن میں اپنے گاؤں کے بڑوں سے سنی ہیں۔ تو اس نے کہا یار میں کس کو بتاؤں یہ میرا بیٹا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہماری پھوپھی کی شادی ہوئی تھی گجرات، ہماری پھوپھی ہمارے والد صاحب سے کافی بڑی تھی، میرا اپنا اندازہ ہے کہ ان کے درمیان عمر کا کم از کم کو 25-30 سال کا فرق ہوگا، میرا اندازہ ہے، نہیں تو 15-20 کا تو ضروری تھا۔ تو وہ والد صاحب کو اپنے پاس گجرات لے گئی کہ اس کو میں لے جاتی ہوں، میں اس کو پڑھاتی ہوں، میرا بھائی ہے۔ بڑی بہن تھی اور بہت دیندار تھی، میں نے جا کر دیکھا گجرات میں، بہت دیندار تھی، غربا پروری، عورتوں کے ساتھ محبت، دین کا کام کرنا، مسلح پر بیٹھے رہنا، یہ ان کا ایک ذوق تھا۔ والد صاحب کو اپنے پاس لے گئی تو والد صاحب کو اس نے پڑھنے کے لیے داخل کیا سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کے پاس۔ تو ہمارے والد صاحب نے وہاں پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم وہاں حفظ کیا، اس کے بعد پھر ترجمہ پڑھا، پھر والد صاحب عالم بنے۔ یہ جو اس وقت جامعہ البنات جس کی پرنسپل امیر شاہ ذکیہ ہیں، یہ والد صاحب نے بنایا تھا۔ گجرات سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کا جو بنات کا مدرسہ ہے نا، اس کے پہلے بانی اور استاد
وہ ہمارے والد ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے بیٹے مولانا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب یہ میرے والد کے شاگرد ہیں۔ شاہ صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں میری ابا جی کی شاگرد تھیں۔ والد صاحب نے وہاں پڑھا اور پڑھاتے رہے، 25 سال تک شاہ صاحب کے پاس رہے ہیں۔ پہلا نکاح گجرات میں میرے والد صاحب کا شاہ صاحب نے کرایا تھا، وہ رشتہ نہ چل سکا، والد صاحب کا مزاج نہیں ملتا تھا، والد صاحب نے فارغ کر دیا۔ یہ پہلا رشتہ ہے، یعنی اس قدر ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ ہمارے والد صاحب کا بیعت کا تعلق تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ۔ اب دیکھو پڑھا وہاں پر تھا اور بیعت کا تعلق یہاں تھا۔ اور حضرت والد صاحب نے دورہ تفسیر عنایت اللہ شاہ صاحب سے نہیں، یہ مولانا احمد علی لاہوری سے کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور والد صاحب ہمارے خوبصورت بھی بہت تھے اور قد بھی، یعنی میرا قد بہت چھوٹا ہے، قد بھی بڑا تھا اور آواز بہت خوبصورت تھی۔ والد صاحب نے کام شروع کیا، گجرات میں رہتے آپ نے کام شروع کیا۔ ہماری تایا کی بیٹی ایک ہوتی تھی وایاں والی، یہ گکھڑ منڈی کے ساتھ گاؤں ہے، میں جب حفظ کرتا تو پھر وہاں جاتا تھا، وہاں بریلویت بہت تھی۔ تو جب والد صاحب نے شروع میں وہاں کام کیا تو جہاں اپنی بھتیجی تھی ان کے گھر میں والد صاحب ٹینٹ لگا کر جمعہ پڑھاتے تھے اور وہاں جا کر رمضان کی تراویح اور تراویح کے بعد درس قرآن دیتے تھے۔ آج اس گاؤں میں غالباً 2 یا 3 مساجد ہماری ہیں، اگر زیادہ نہیں تو 30% دیوبندی یقیناً آج موجود ہے۔ اس گاؤں میں بھی کام کیا۔ یہ ہمارے والد صاحب کا ایک پس منظر تھا۔ اور جب یہ مسئلہ اٹھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب سے اجازت لے لی اور 25 سالہ رفاقت کو مسئلہ حیات النبی پر قربان کر دیا۔ نبینا بندہ، نبینا 25 سالہ رفاقت کو نبینے بندے نے اس عقیدے پر قربان کیا۔ پھر والد صاحب گجرات کو چھوڑ کر یہاں آئے۔ ہمارے گاؤں کے جو امام مسجد تھے وہ بریلوی تھے اور 4 رکھتے ایک ایک سلام سے تراویح پڑھاتے تھے اور بدعات کا رواج تھا۔ والد صاحب نے کام گاؤں میں شروع کیا تو گاؤں والی مسجد میں والد صاحب کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ برادری ہم نوا نہیں تھی اور امام صاحب ذوق کے نہیں تھے۔ پھر والد صاحب جو مسجد بنی ہے نا، یہ موجودہ مسجد چھوٹی اس لیے ہے کہ اتنی سی مسجد وہ ہے جو والد صاحب نے خود بنوائی تھی، اور وہ اصل مسجد میں نے دیکھی ہے، اس کا جو چھت تھا اس چھت کے اوپر یہ گنا ہوتا ہے نا، گنا، یہ گنا چھت کے اوپر ہوتا تھا اور اس کے جو دروازے ہوتے تھے یہ پھٹیاں توڑ توڑ کے بنائے گئے تھے۔ اور یہ 7 قبرستان ہے۔ والد صاحب اس قبرستان میں بیٹھتے، پہلے تو مسجد بھی نہیں تھی نا، قبرستان میں بیٹھتے، درمیان میں لائٹ ہوتی، صفیں بچھی ہوتی اور طلبہ وہاں بیٹھ کے قرآن کریم سبق یاد کرتے تھے۔ یہ وہ ہے جو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ اب مجھ سے پہلے کتنا عجیب دور ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کھانے کا انتظام ہوتا نہیں تھا، کچھ روٹیاں ہماری امی پکاتی تھی اور کچھ روٹیاں بازار میں، اب گاؤں میں ایک ایک گھر سے طلبہ جمع کر کے لاتے تھے۔ ایک برتن ہوتا جس میں ساگ بھی ہے، دال بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایک برتن میں روٹیاں ہوتی تھی اور صبح لسی جمع کرتے۔ یوں کام شروع کیا۔ ہمارے اس علاقے میں یہ وہ باتیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ اب دیکھو نا، مجھ سے پہلے کا دور کتنا عجیب ہوگا، چونکہ والد صاحب شادی سے پہلے یہاں پر آئے ہیں، پھر یہاں شادی کی ہے، اس کے بعد مجھ سے بڑے بھائی 2 ہیں، پھر ہماری ہمشیرہ تھی، ہم نے نہیں دیکھی، بچپن میں فوت ہو گئی۔ یہ تو میں اپنے دور کی بات کہہ رہا ہوں۔ تانگا گھوڑا یہاں سے کرائے پہ لیتے اور ساتھ والے دیہاتوں میں جاتے، کوئی ہم انواع نہیں ہوتا تھا، چوک میں تانگا کھڑا کرتے، کرائے کا سپیکر لگا ہوتا اور والد صاحب تانگے پر بیٹھ کے تقریر کرتے تھے۔ یہ بات آپ مان سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی کام کیسے کریں، ہمارے پاس جگہ نہیں۔ یہ تو میں نے اپنے باپ کو یوں کام کرتے دیکھا ہے۔ تانگے گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور تانگے کے اوپر سپیکر لگا ہوا ہے اور چوک میں سپیکر تانگا گھوڑا ہے اور والد صاحب قرآن پڑھتے اور توحید بیان کرتے تھے اور کھل کے دین کی خدمت کرتے۔ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ یوں کام شروع کیا۔ جب 25 سالہ رفاقت مسئلہ حیات پہ قربان کر دی والد صاحب نے، تو حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے حضرت امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث مولانا سرفراز خان صفدر، یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے۔ مولانا نذیر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ گجرات والے، جن کا مدرسہ حیات النبی، جس کی موت میں مولانا عبدالخان بشیر صاحب ہیں، یہ سب اکٹھے ہوتے تھے نا شروع۔ جب یہ مسئلہ اٹھا یہ لوگ جدا جدا ہو گئے۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب سے تعلق توڑا اور باضابطہ تعلق امام اہل سنت سے گکھڑ منڈی جوڑا۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا
یا گجرات مولانا نذیر اللہ خان صاحب کہہ جاتے، اور یا پھر گکھڑ منڈی حضرت شیخ سرفراز صاحب پاس جاتے تھے۔ اور میں خود عنایت اللہ شاہ صاحب کی موجودگی میں گجرات گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، جب جاتے تو شاہ صاحب میرے ابا جی کی جوتی اٹھاتے تھے، اور ابا جی فرماتے شاہ صاحب آپ ایسا نہ کریں، میرے استاد ہیں۔ وہ فرماتے نہیں تو میرے بیٹے کا شاگرد ہے، میرے بیٹے کا استاد ہے۔ یہ میں نے یعنی ادب نہیں چھوڑا، احترام نہیں چھوڑا، لیکن عقیدے پر جدائی اختیار کر لی، قربتیں چھوڑ دیں، جدائی اختیار کر لی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ مسئلہ حیات النبی کی وجہ سے ہمارے نابینے والد نے 25 سالہ تعلق کو قربان کیا، اور گجرات کے بڑے مرکز کو چھوڑ کر چھوٹے سے دیہات میں ڈیرا لگایا۔ یہ پس منظر ہے یہاں پر اس عقیدے کے چلنے کا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اب سمجھ آئی؟ ورنہ میرا تو ان موضوعات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، نہ تو میری کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا ہی ہے، کوئی آپ نے کوئی بریلوی دیکھا ہو، غیر مقلد دیکھا ہو، ہمارے علاقے میں اختلاف کچھ بھی نہیں۔ مجھے خود ساتھی پوچھتے کہ آپ نے کیسے کام شروع کیا، میں نے کہا میرے کام کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بس والد نے قربانی دی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی جگہ پر ہمیں کام کے لیے قبول فرما لیا۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی، نہ کسی میری ٹکر ہے، نہ کسی میرا جھگڑا ہے، نہ ہمارا کسی سے پھڈا ہے۔ بس اللہ نے رخ بنا دیا کہ یہ کام کرنا چاہیے، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، مسئلہ سمجھانا چاہیے، رخ بھی مل گیا، اور اللہ نے عقائد پر شرح صدر بھی عطا فرما دیا۔ یہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اب اللہ نے کام لینا تھا، ہوا۔ ایک وقت آیا مجھ پر کیس ہو گیا، میں جیل میں چلا گیا، اور حالات ایسے شدید ہو گئے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یا میں نکلوں گا نہیں، اور نکل گیا تو شاید میں زندہ نہ رہوں، اگر رہا تو میں اس جگہ پہ نہیں رہ سکتا، حالات بہت خطرناک ہیں۔ میں نے جیل کے اندر سے مختار نامہ باہر لکھ کر بھیج دیا کہ ہماری زمین کو بیچ دیا جائے، تاکہ جب میں باہر ہوں تو میرے پاس پیسے موجود ہوں، اور ہم یہاں سے نکل کر کسی اور جگہ چلے جائیں، یہاں ہم نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی شان، کوشش کے باوجود بھی یہ زمین نہیں بکی، کوشش بھی کی لیکن زمین پھر بھی نہیں بکی۔ اللہ نے یہاں سے کام لینا تھا۔ ہمارے والد صاحب کے 2 بھائی تھے، ہمارے دادا ابو کی زمین شہر کے اندر بھی تھی، پلاٹ لیا میں بھی تھی، اور یہاں جو ہمارے دادا ابو کی زمین ہے وہ 25 ایکڑ 25 ایکڑ 25 ایکڑ 75 ایکڑ ہے۔ 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے، 3 مربع زمین، 2 مربع گاؤں سے بالکل اس طرف ہے، اور 1 مربع سڑک کے اوپر ہے۔ ان میں سے 1 مربع ایک بیٹے کو دیا، 1 مربع ایک بیٹے کو دیا، 25 ایکڑ۔ اب والد صاحب کو 25 دینی چاہیے تھی، تو دادا ابو نے ہمارے والد صاحب کو زمین دی ہی نہیں، بس 2 بیٹوں کو زمین دی۔ تحصیلدار کو تحصیلدار نے کہا بھی تیرے 3 بیٹے ہیں فتح محمد، تو اس کو بھی زمین دے۔ اس نے کہا وہ نبینہ ہے، وہ زمین کیا کرے گا؟ اس نے کرنی کیا زمین؟ بھائی پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، کھانا شانا کھاتا ہے، بس کیا کھائے گا، مر جائے گا، اس نے زمین کیا کرنی ہے؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ضرورت، کیا کرنی ہے؟ تو پھر تحصیلدار نے اپنی ثوابدید پہ کہا کہ نہیں کچھ زمین اس کو بھی دے دو۔ پھر ہمارے اس مربع میں سے یہ 4 ایکڑ ادھر ہے جو بکی ہے، یہ ایک چچا کو دی، 4 ایکڑ اس میں سے ایک کو دی، اور 17 ایکڑ اس نے ہمارے باپ کو کچھ تھوڑی سی زمین دے دی۔ نبینہ ہے، کچھ تو ہونی چاہیے نا۔ پھر آپ شاید اس بات کو نہ سمجھیں، میں نے اپنے بچپن میں یہ بات دیکھی ہے۔ اب ہماری پیدائش سے پہلے کیا حالات ہو گئے آپ خود غور فرمائیں۔ ہمارے بچپن تک کے حالات یہ تھے کہ لوگ سڑک کی زمین نہیں لیتے تھے، سڑک سے دور کی زمین لیتے، جو سڑک کی زمین ہے نا وہ نہیں لیتے تھے۔ چوری ہوتی ہے، بسیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، ان کو جٹ زمینیں لیتے نہیں تھے۔ تو ہمارے دادا ابو نے جو سڑک سے دور تھی وہ چچاؤں کو دیتی، اور جو سڑک والی تھی وہ نبینے کو دیتی۔ یہ اس کے حوالے کی اس کو دے دو جو کوئی نہیں لیتا۔ تو یہ وہ زمین ہے جس کو کوئی نہیں لیتا تھا۔ اب دیکھو اللہ کے علم میں تھا نا یہاں کام ہونا کیا ہے۔ اب ہمیں وہی زمین سڑک کے اس طرح ملی ہوتی، آپ کے لیے آنا کتنا مشکل تھا، رکھنا کتنا مشکل تھا، رہائش کتنی مشکل گئی۔ اللہ کے علم میں تھا کہ نہیں اس مرکز کو سڑک کے اوپر بنانا ہے، پارکنگ آسان ہو، پہنچنا آسان ہو، کام آسان ہو۔ یہ میں نے مختصر سا پس منظر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے یہاں پہ کام چلا ہے، اور میں نے خود اپنے نبینے والد کو دیکھا ہے۔ ہم بس پہ جاتے، گاڑی میں کوئی مانگنے والا آتا تو والد صاحب مجھ سے پوچھتے یہ نبینہ ہے؟ میں کہتا جی ہاں۔
آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ میرے بچپن کے واقعات ہیں جو آج سے کم از کم 35 یا 36 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت 5 روپے کی ویلیو کیا ہوتی ہوگی؟ تو والد صاحب جیب سے 5 روپے نکالتے اور فرماتے اس کو دے دو۔ یہ نبینا ہے اور بھیک مانگتا ہے، میں نبینا ہوں، زمین بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مکان بھی ہے، عزت بھی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لہٰذا سے نبینے کو دے دو۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے والد کو صدقہ کرتے دیکھا ہے کہ 5 روپے نبینے کو دیتے تھے۔ ہم جب گجرات جاتے تو بسوں سے زیادہ اچھا سفر ہوتا تھا ٹرین کا۔ لاہور سے ہم بیٹھتے نہ سرگودا سے تو لالا موسیٰ ٹرین پر جاتے، پھر لالا موسیٰ سے بس پہ بیٹھ کے گجرات جاتے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ریلوے پاکستان میں نبینے آدمی کو ٹکٹ معاف ہے۔ یہ آپ کے علم میں نبینے کو معاف ہے۔ والد صاحب میری ٹکٹ بھی لیتے اور اپنی بھی لیتے۔ راستے میں جب ٹی ٹی آتا نا چیکر وہ آتا تو وہ والد صاحب خود کہتا، اس کو تو نہیں پتہ عالم ہے، ہمارے بچپن میں نبینے کو حافظ جی کہتے تھے نا، یہ تو نہیں پتہ عالم ہے۔ وہ والد صاحب سے کہتا کہ حافظ جی آپ تو نبینے ہیں اور نبینے کو ٹکٹ معاف ہے، آپ ٹکٹ کیوں لیتے ہیں؟ آپ نہ لیا کرو۔ اب دیکھو یہ ذہن ہوتا ہے جو اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ والد صاحب کو فرماتے کہ دیکھیں یہ ٹکٹ ہمارا اس وقت 2 روپے تھا، 4 روپے، مجھے یاد نہیں ہے جتنا بھی تھا، فرمایا یہ 4-5 روپے ٹکٹ دینے میں مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنی حکومت کے خزانے میں ڈالوں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ پیسے اپنی حکومت کے خزانے میں ڈال دوں، بس میری خواہش ہوتی ہے میں اپنی حکومت کو مضبوط کروں۔ ہماری گورنمنٹ ہے نا، ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اس حد تک ہمارے والد رعایت کرتے ہیں۔ میں درجہ ثالثہ میں تھا کراچی میں، والد صاحب بہت بیمار ہوں، بس وہ ہڈیوں کی تکلیف تھی، درد بڑی شروع ہو گئی، تو خط لکھا کہ آپ آؤ، اور والد صاحب نے کہا جب تک وہ نہیں آئے گا میں آپریشن نہیں کراؤں گا، وہ آئے گا تو کراؤں گا۔ حالانکہ بڑے بھائی 2 موجود تھے۔ میں جب آ گیا میں ہسپتال لے گیا، چیک کرایا، آپریشن تجویز ہوا، میں والد صاحب خدمت کرتا رہا۔ اب والد صاحب بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، تو میں جب گھر سے روزانہ گدے پر بٹھا کر ان کو یہاں مسجد میں لاتا یا ان کا حقہ تیار کرتا، پھر ان کی خدمت کرتا اور پھر ان سے مار کھاتا، پھر ڈانٹ سنتا۔ نبینے تھے نا، اب نبینے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر دل چھوٹا کر لیتے تھے، میں سنتا رہتا تھا، پھر گدے پر بٹھاتا اور شام کو پھر گھر لے جاتا۔ آپ یقین فرمائیں میرے ساتھ ایسے بھی ہوا، میں گھر سے نکلا سڑک کے اوپر، ابا جی مجھے کہتے ہیں نیچے بیٹھ، میں نے تیرے اوپر بیٹھ کے جانا۔ اب بوڑھے بھی ہیں، نبینے بھی ہیں، اندر ایسی عجیب تکلیف ہوتی تھی ان کو، میں نیچے بیٹھ جاتا، وہ کندھے پر بیٹھتے، اٹھ، میں نے کہا میں نہیں اٹھ سکتا، میں کیا کروں؟ لیکن میں نے کبھی اپنے والد کے سامنے اف نہیں کیا، کبھی نہیں اٹھ سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، بس پھر مجھے پکڑ کے لاتے، چلو چلو اب چلتے ہیں، پھر میں یہاں لاتا، پھر ان کی خدمت کرتا۔ اور رات کو بسا اوقات شدید گرمی میں، اس وقت تو ہمارے یہاں پنکھے ہوتے نہیں تھے، ہاتھ والے پنکھے تھے، تو شدید گرمی میں چارپائی پر ہوتے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قمیص اتار کے ننگا جسم کرتے، قمیص، اور میری قمیص اتار کے میرا جسم ننگا کرتے اور جسم کے ساتھ جسم ملاتے۔ مجھے فرماتے تیرے جسم میں جسم ملاتا ہوں نا مجھے سکون بہت ملتا ہے۔ اب پتہ ہے ان کو تو سکون ملتا ہے، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ یعنی آدمی ہو اولا ثانیہ میں بچہ ہو اور گرمی بھی ہو اور بوڑھا باپ یوں کرے، تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اف نہیں کی، میں کہا ابا جی کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، والد صاحب کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے کبھی اف نہیں کی، اللہ گواہ ہے۔ بس میں یوں والد صاحب کے ساتھ چلتا تھا، علاج میں بھی ساتھ رہا، خدمت میں بھی ساتھ رہا، اور آخر دم تک بس پھر رمضان آ گیا، پھر بہت شدید بیمار ہو گئے، تو میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمارے والد کو صحت عطا فرما، اگر موت ہی دینی ہے تو رمضان میں دے دے، اگر موت دینی ہے تو رمضان میں موت دے دے، اے اللہ جنت کی موت تو ہو۔ بس اسی رمضان میں غالباً 26-27 رمضان تک والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر والد صاحب ہم نے یہاں دفن کیا، اب ان کی خبر یہاں پر ہے۔ میں والد صاحب فوت ہو گئے، اب پھر ہماری والدہ تھی۔ دنیا میں بہت مائیں ہوں گی، ہر بندے کو اپنی ماں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جس طرح میں نے اپنی ماں دیکھی ہے نا، بس ایسی ماں اللہ ہر کسی کو عطا فرماتا۔ صبح اٹھ کے تہجد پڑھنا، 1000 دانے کے تسبیح پر ذکر کرنا، اور پھر قرآن کی تلاوت کرنی، اور ساتھ دودھ بلوتے رہنا، اور پھر دودھ نکالنا،
اور پھر صبح سب کو کھانا کھلانا، پھر اپنے ڈیرے پر آنا یا اپنی بھینسوں کا گویا تھاپنا اور یہاں رہنا، اس کے بعد پھر جانا، اور گاؤں سے لے کر ڈیرے تک راستے میں جتنی غریب عورتیں تھیں، ہر غریب عورت کے پاس روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھنا۔ یہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، غریب عورتوں کے پاس بیٹھتے رہنا اور ملتے، اتنی غمخوار عورت تھی نا، بس غریب عورتیں ایسے نا فدا تھی ہماری والدہ کے اوپر، حالانکہ بالکل ان پڑھ تھی، سوائے سادہ قرآن کے ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتی تھی، بالکل ان پڑھ، یوں والدہ نے خدمت کی۔ اب میں کراچی تھا، والد صاحب بہت ہو گئے، پیچھے والدہ تھی، میں فیصل آباد جامعہ امدادیہ داخلہ لینے رابعہ میں۔ آپ یقین فرمائیں میں 1 مہینے کے بعد آیا گھر پہ، ہماری بہن بھی نہیں تھی، ہماری بھابھی بھی نہیں تھی، کسی بڑے بھائی کی شادی نہیں تھی، والدہ استنجا تک نہیں کر سکتی، اتنی بیمار تھی، چارپائی سے اٹھنا مشکل تھا، اتنی بیمار تھی۔ میں جمعرات کو آیا تو میں نے کہا امی آپ مجھے بتائی تھی بیمار ہے، مجھے خط ہی لکھ دیتی۔ اتنی شدید بیماری میں بھی ماں کہتی تمہارے آنے سے میں نے ٹھیک نہیں ہونا تھا، میرا دل کرتا تھا میرے بچے کا نقصان ہو، بس تم دین پڑھو، مجھے اسی میں خوشی۔ دیکھو کیسی عجیب ماں ہے۔ اور بچپن میں پھر میری ماں کی خدمت یہ چھوٹے بھائی خبیب نے کی، اس نے ماں کو سنبھالا، بالکل جیسے لڑکیاں سنبھالتی ہیں نا بیٹیاں، یوں اس نے پھر امی کو سنبھالا، اور یوں ہماری ماں نے وہ دکھ برداشت کیے ہیں میں اللہ کو بتا نہیں سکتا۔ گھر میں آنا، عورتوں کو دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اور ہمارا بڑا بھائی تھا، پہلے تو وہ بے دین تھا، پھر دیندار ہو گیا، داڑھی رکھ لی، زلفیں رکھ لیں، پھر خیر فوت ہو گیا، ہمارا بڑا بھائی تھا، اور اتنا سخی میں نے زندگی میں کوئی بندہ نہیں دیکھا، یعنی کوئی بندہ آئے اور مانگے اس کے کاغذوں میں انکار تھا ہی نہیں۔ اس دور میں جب وہ داڑھی مڈاتا تھا، اور مطلب ہے جو دنیا کے گندے عیوب ہیں سارے تھے، لیکن سخاوت ایسی تھی، بس جو آیا جو لے جائے، دودھ وہ لے لو، پٹھے وہ لے لو، درخت توڑنا ہے وہ لے لو۔ کبھی ایک مرتبہ میں نے کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ مجھے کہتے ہیں یار تم مولوی ہو، تمہارا اتنا بھی عقیدہ نہیں کہ نیلے چھت والے رزق دیتا ہے، تم کیسے مولوی ہو یار؟ یعنی اس طرح ہمیں بھائی کہتا تھا، تم کیسے مولوی ہو یار؟ بندہ آئے اور اس کو نہ دے، بھئی ہم سے نہیں ہوتا۔ والد صاحب سے فوت ہو گئے، بھائی تھا فوت ہو گیا، اب بتاؤ ماں کو کتنا دکھ ہوگا۔ مجھ پر کیس بنا، میں جیل چلا گیا، اب ماں کو کتنا دکھ ہوگا۔ چھوٹے بھائی پر کیس بنا، وہ جیل چلا گیا، خبیب پر چلا، یہ بنا گیا، میں سرگودا جیل، خبیب شعیب چھوٹا فیصل آباد جیل، اور اس سے بڑا خبیب ملتان جیل، اور ماں تنہا گھر میں، نہ ہی شوہر ہے اور نہ بھائی ہے۔ اب بتاؤ یہ ماں کیسے زندگی گزارتی ہو۔ میں اگلی بات سنانا چاہتا ہوں، گاؤں کی 2-3 عورتیں، ان کو تو نہیں پتہ بھی جیل سے کیسے آتے ہیں، ان میں سے کچھ عورتوں نے ہماری ماں سے کہا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو گھر روک لو، ایک کو روک لو، دیکھو تینوں جیل میں، تینوں باہر ہیں، ایک کو روک لو۔ ہماری ماں نے کہا جب شریعت نہ روکے تو میں کیسے روک سکتی ہوں؟ یہ باتیں کہنی بڑی آسان ہیں، عمل کرنا بڑا۔ میں نے ماں یوں دیکھی ہے، ماں، اس لیے ہم ایسی ماں کی گود میں پلے ہیں نا، دکھ دیکھے ہیں، مصائب دیکھے ہیں، تکلیفیں دیکھی ہیں، اور ماں کو اپنے پاؤں پہ ہم نے یوں کھڑے ہوئے دیکھا۔ بالکل آخری دن تھے، میں سرگودا جیل میں تھا، جیل کافی لمبی ہو گئی، تو والدہ نے کہا مجھے اجازت دو میں سیالکوٹ اپنی بہن کے پاس چلی جاؤں، یہاں مجھ سے نہیں رہا جاتا، بہت مشکل ہو گیا، اکیلی ہوں۔ میں نے کہا چلی جاؤ، امی سیالکوٹ چلے گی، اس میری شادی بھی ہو گئی تھی، میری ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی، تو میں نے بیوی سے کہا تم سیالکوٹ چلی جاؤ، امی کی خدمت کرو۔ جب وہاں گئی میری ماں نے کہا تم واپس جاؤ، تم نے تب آنا ہے جب الیاس ہے، تم دونوں نے اکٹھا آنا ہے، اکیلی کو میں نہیں دیکھ سکتی، تم ادھر ہی جاؤ۔ اب ماں خالہ کے بعد جون کا مہینہ، جولائی کی گرمی، اور ہماری امی پنکھا نہیں چلاتی تھی کہ میرے بیٹے جیل میں، پتہ نہیں ان کی حالت کیا ہوگی، تو میں پنکھا کیسے چلا سکتی ہوں؟ ماں تو بہت عجیب چیز ہوتی ہے نا۔ اخیر میرا کیس ختم ہو گیا، والدہ کو فون کیا بھائی نے کہ امی کا کیس، بھائی کا کیس ختم ہو گیا، ماں بڑی خوش ہوئی۔ دوسرے فون کیا، آیا نہیں، کیا اس پر پھر کیس ہو گیا، اور اتنے جھوٹے کیس آپ سوچ نہیں سکتے۔ کیس سے فارغ ہوا، گیٹ سے باہر نکلا، گرفتاری، تھانے میں رات رکھا، صبح پھر واپس کہ باہر فلاں تقریر کی، بالکل جھوٹا کیس، تعلق ہی نہیں میرا ان سے۔ چلو ضمانت کرا لی، نظر بندی 3 ماہ کی، وہ ختم ہو گئی۔ امی سے پوچھ کیا بنا، کہا کیس ہے، ماں پھر گر گئی۔ ضمانت ہوگی، بہت خوش ہوئی۔ اب کیا ہوا، 3 ماہ نظر بند ہو گیا، ماں پھر گر گئی۔
3 مہینے ختم ہوئے جی کل آنا ہے، کیا بنا؟ کہا جی 2 مہینے کی اور نظر بندی آ گئی۔ امی پھر گر گئی، آج آتا ہے کل آتا ہے، آج آتا ہے کل آتا ہے، پھر گر گئی۔ جب وہ ختم ہوئی باہر نکلا پھر کیس بن گیا۔ امی نے پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا جی چھوٹا سا کیس ہے 2 دن بعد آ جائے گا۔ امی نے کہا اب نہیں آتا، بس فوت ہو گئی۔ انہوں نے کہا اب نہیں آتا۔ پھر مجھے ہم نے رابطہ کیا تو جیل میں آئے ہمارے دوست، انہوں نے کہا جی ہم نے سرگودہ انتظامیہ سے بات کی ہے، اگر آپ امی کے جنازے میں جانا چاہتے ہیں پیرول پر ہم نے بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماں کو سرگودہ لاؤ۔ ہمارے ہاں حنفیہ کے مسلک کی مذہب یہ ہے انتقال میت مکروہ ہے۔ میں نے کہا میں والدہ کا جنازہ چھوڑ سکتا ہوں، ماں کی میت کو منتقل کر کے مکروہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ بس میری ماں کو وہیں دفن کر دو، جنت میں دیکھ لیں گے، نہ منہ دیکھیں گے تو کیا ہوا، وہ لوگ جنازہ پڑھیں گے، ہم قبر میں ہم جیل میں دعا کرتے رہیں گے۔ میں نے ماں کا جنازہ چھوڑا ہے لیکن انتقال میت کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب یہ باہر جا کر بتاؤ نا کسی کو کہ وہ بندہ یوں شریعت پہ ڈٹا ہے، یوں قائم رہا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے نا کہ اسلاف اور اکابر کی تاریخ کیسے دہرائی جاتی ہے۔ والدہ فوت ہو گئی، 2 دن بعد میں بھی رہا ہو گیا، میں پھر رہا ہوا، سیدھا امی کی قبر پہ گیا، فاتحہ پڑھی، خیر آگے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں صرف گزارش ہی کر رہا تھا کہ ہم نے اس ماحول میں کام کیا ہے، ان حالات میں کام کیا ہے، اور جو کام لے کر چلے ہیں نا وہ چھوڑا نہیں۔ یہ پس منظر ہے جس کی بنیاد پر کام ہے، اور جس کو اس پس منظر کا نہیں نہ پتہ وہ یہی سمجھے گا کہ پراڈو ہے، اے سی ہے، سفید کپڑے ہیں، بڑی عیاشی ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کن مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ابھی کن مراحل سے گزر رہے ہیں موجودہ مراحل میں آپ کو سنا نہیں سکتا، کہ شاید آپ کل اختتام سے پہلے ہی دوڑ جائیں تو اسی شاید اختتام سے پہلے ہی آدھے دوڑ جائیں کہ یار کو مسئلہ نہ کھڑا ہو، ہم کہاں کھسے پڑے ہیں۔ اس لیے موجودہ مشکلات میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں، وہ بتاتا ہوں جو گزر گئی ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ جو کچھ پس منظر آپ کے ذہن میں آ گیا، یہ تھا پس منظر جو میں نے عرض کیا۔ اب اس حوالے سے تیسری اور آخری بات، آپ میں سے وہ طلباء جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، جو دورے میں وہ نہیں، جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، ان میں سے وہ کل میرے پاس کچھ علماء آئے تھے۔ کل میں چناب نگر گیا تو وہاں طلباء نے مجھے چٹ دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت حدیث دو۔ تو میں نے کہا میں یوں نہیں دیتا، میری ترتیب نہیں ہے، آپ طلب لے کر آؤ، دورہ حدیث کیا ہو، چل کر آؤ، میں دیتا ہوں، گزرتے گزرتے نہیں دیتا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ پھر ان میں سے 2 علماء آج آئے تھے، صبح سبق پڑھا، ابھی اجازت حدیث دی اور وہ چلے گئے۔ کچھ حضرات نے مجھے فرمایا تھا، تو چونکہ ہماری ترتیب ہوتی ہے، میں نے کہا میں اجازت حدیث دوں گا، نمبر 1 دورہ حدیث کیا ہو، جس نے دورہ حدیث نہیں کیا اس کو نہیں دیتا۔ تو آپ میں سے وہ علماء جن نے دورہ حدیث کیا ہے، اگر ان کا وضو ہے تو بہت اچھا، اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ جائیں، ایک حدیث پڑھ کے میں اجازت حدیث بھی دوں گا، اور ساتھ ہم تحریر بھی دیتے ہیں، لکھی لکھائی سند، وہ بھی آپ کو مل جائے گی اجازت حدیث کی۔ شرط میں نے آپ سے عرض کی کہ دورہ حدیث کیا ہو، باقی کوئی ساتھی اس کے اندر بیٹھے ضرور، سبق ضرور سنیں، لیکن اجازت حدیث صرف ان کی ہوگی جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے۔ تو وہ وضو نہیں ہے تو وضو کر کے آ جاؤ، اگر وضو ہے تو شروع کرتے ہیں۔ صرف علماء، باقی ساتھی نہیں، اور ان علماء سے وہ جن کی خواہش ہو، ایسے میں مسلط نہ کروں آپ کے اوپر اجازت دے دیں۔ کتاب لیا وہاں جاؤ، بات سنو، صحیح بخاری لیا، آگے آ جائیں۔ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بولنا چھوڑو، اپنا کام کرو، خاموشی سے بھی کام کیا کرو، شاباش جلدی کرو، دیر نہ کرو۔
آگے بھائی کوئی رہ گیا آگے آتے ہو، جگہ خالی کرائیے. جو حضرات علماء ہیں وہ آگے آ جائیں، میری جگہ خالی کرائیے. آگے آ جائیں، آگے دیکھو جگہ خالی کرائیے. کتاب آنے میں دیر ہے، زبانی شروع کر دیں. صحیح بخاری کی اول حدیث اور صحیح بخاری کی آخری حدیث، دو حدیثیں سن لیں. لمبی گفتگو تو نہیں کرتے، اجازت حدیث کے لیے کلمات حدیث ہی کافی ہوتے ہیں، شرح نہ بھی ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے. توجہ رکھیں آپ. حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے آسان ترین سبق حدیث کا ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں حدیث کا سب سے آسان سبق اس لیے ہے کہ استاد پڑھتا رہے، شاگرد سنتا رہے. حدیث کا سبق ہو گیا. شاگرد عبارت پڑھتا رہے، استاد سنتا رہے، حدیث کا سبق ہو گیا. تو فرمایا سب سے آسان ترین سبق یہ حدیث کا سبق ہوتا ہے. آگے ادھر آ جاؤ، یہ جگہ خالی، آگے بھی آنا چاہتا ہوں. بس اس کیمرے کو متاثر نہیں کرنا ہے. انہوں نے زبانی تو نیت کر لی. میں نے کہا میں نے نیت کر لی ہے زبانی. آج ابھی آج شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کی پہلی حدیث. وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آخری حدیث ہے بخاری کی. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان على الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ جو میں نے دو حدیثیں آپ کو متناً سندن سنائی ہیں، میں ان کا تازہ مطالعہ کر کے نہیں آیا. تو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید استاد جی سند کو رٹ کر آئے. یہ میں رٹ کر نہیں آیا، یہ جو میں نے پہلے سے یاد کیا وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ حدیث کا لطف ہی تبھی آتا ہے. میں بعض مدارس میں جاتا ہوں تو ختم بخاری پر تو مجھے بھی بلاتے ہیں، ساتھ ایک شیخ صاحب کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب بیان آپ کا ہوگا، حدیث پر درس وہ دیں گے. اس کی وجہ عام علماء کا ذہن یہ ہے اس کو حدیث سے مناسبت نہیں ہے، بس اسٹیج کا ایک جوشیلا بڑکیلا سا خطیب ہے، عوام کے لیے بیان اس سے کرا لو اور حدیث کا درس شیخ صاحب سے دلوا لو. اب دیکھو میں نے دونوں حدیثیں پڑھی ہیں اور متناً اور سندن زبانی پڑھی ہیں، اور میرا خیال ہے شاید ایسے آپ نے کبھی یہ منظر نہیں دیکھا ہو. صحیح بخاری کی حدیث سے اول اور حدیث آخر میں علماء نے مناسبتیں بیان فرمائی ہیں. میں وہ مناسبتیں بیان کرتا ہوں جو علماء نے نہیں فرمائی، اور یہ میری ہی مناسبتیں ہیں. یہ گزشتہ کتب میں نہیں ہیں تو آئندہ کتب میں انشاءاللہ درج ہو جائیں گی انشاءاللہ. جو موجود ہیں وہ تو آپ پڑھ لیں گے نا. کیوں؟
یہ جو پہلی کتاب آخری کتاب کتاب الایمان کتاب التوحید کتاب الوحی کتاب التوحید میں مناسبت کیا ہے، پہلا باب آخری باب میں مناسبت کیا ہے، پہلی حدیث آخری حدیث میں مناسبت کیا ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے خود نہیں لکھی، بعد کے علماء نے اپنے ذوق سے لکھی ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ تو جس طرح اور علماء کے ذوق ہے ہمارا بھی ذوق ہے، ہم بھی اپنے ذوق سے لکھتے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں صحیح بخاری کی سند کا جو پہلا راوی ہے وہ لائے ہیں الحمیدی، وبی قال حدثنا الحمیدی، ان کا نام ہے ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی، تو نام ان کا ہے عبداللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری کا جو سب سے پہلا راوی لائے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ، اور اپنی صحیح بخاری کا جو سب سے آخری راوی لائے ہیں ابو ہریرہ، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن صخرہ۔ تو صحیح بخاری کا سب سے پہلا راوی عبداللہ اور سب سے آخری راوی عبد الرحمن۔ سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر موجود ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ تو امام بخاری اللہ کا محبوب ترین نام والا راوی پہلے لائے ہیں اور محبوب ترین نام والا سب سے آخری لائے ہیں۔ کیسی مناسبت ہے؟ نمبر 2، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے وحی غیر مطلوب۔ جو وحی تلاوت کی جائے اسے مطلوب کہتے ہیں قرآن کریم، اور جو وحی اور تلاوت نہ کی جائے وحی غیر مطلوب، یہ ہے حدیث پاک۔ وحی مطلوب اس کا آغاز ہوا ہے مکہ مکرمہ سے، اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ اختتام ہوا ہے کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ وحی غیر مطلوب حدیث پاک شروع ہوئی ہے مکہ مکرمہ سے اور ختم ہوئی ہے مدینہ منورہ پہ۔ وحی مطلوب ہو یا وحی غیر مطلوب ہو، اس کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہے اور اس کی انتہا مدینہ منورہ پر ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلا راوی لائے ہیں عبداللہ حمیدی، یہ مکی راوی ہے، اور سب سے آخری راوی لائے ہیں عبد الرحمن بن صخرہ ابو ہریرہ، یہ مدنی راوی ہے۔ تو امام بخاری نے پہلا راوی مکی لائے اور آخری راوی مدنی لائے، کیوں؟ وحی کے ابتدا مکہ سے اور وحی کی انتہا مدینہ پر ہے۔ امام بخاری کی دونوں حدیثوں کے درمیان مناسبت ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث لائے، اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن یہ آخری حدیث لائے ہیں۔ اس آخری حدیث میں حضرت امام بخاری جو لائے ہیں وہ لفظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس میں دو لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ سبحان اور حمد اتنا وزنی کیوں ہے کہ کلمے چھوٹے ہیں اور وزنی بہت زیادہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کی صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات عدمیہ، نمبر 2 صفات وجودیہ۔ اللہ تعالیٰ صفات، اللہ ظلم نہیں کرتے، یہ عدمیہ ہے، عدم ہے نا، نفی ہو رہی، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے، یہ عدمیہ ہے۔ اور صفات وجودیہ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ تو اللہ کی صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، نمبر 1 عدمیہ اور نمبر 2 وجودیہ۔ یہ سبحان اللہ پاک ہے تمام صفات عدمیہ سے، اور بحمدہ اللہ متصف ہے ان تمام صفات سے جو وجودیہ ہیں۔ سبحان اور حمد یہ وہ دو لفظ ہیں جو اللہ کی ساری صفات کو ایک جگہ پہ جمع فرما لیتے ہیں۔ تو جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیا گویا اس نے اجمالاً اللہ کی تمام صفات کا اقرار کر لیا، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو شخص ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی معاف فرما دیتے۔ مناسبت دیکھیں نا، کیوں معاف فرماتے ہیں؟ اقرار کیا جا رہا ہے تمام صفات کا، تو پھر تمام گناہ ہی معاف ہونے چاہیے نا۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام طلباء
اس مجلس میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ تمام پڑھ لیں تاکہ حدیث مبارک پر عمل ہو جائے۔ جو پہلے کیے ہیں وہ تو معاف ہونا، جو پہلے کیے ہیں وہ تو معاف، نیت کے ساتھ سب ایک بار 100 بار پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک اور حدیث کا نور عطا فرمائے، اللہ تعالی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ میں سے وہ حضرات جنہوں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے، میں ان کو حدیث کی اجازت دیتا ہوں، جس طرح ہمارے مشائخ نے مجھے دی ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے نظریات پر مجھے بھی اور آپ سب کو کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔